ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر سوال اٹھایا جائے یا جو بندہ سوال اٹھاتا ہے وہ یہاں پر اس بندے کو اٹھا لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے بھائی آپ؟ اللہ کا احسان, آپ کی دعا. اس بندے کو جانتے ہیں آپ؟ جی یہ عمران ریاض خان ہے. تو اس بندے کا کیا قصور تھا؟ یار قصور تو کوئی نہیں ہے. ایک وہ سینگ ہے پوری دنیا میں کہ جب پوری دنیا میں کہیں سوال اٹھایا جاتا ہے نا تو لوگ اس کا جواب دیتے ہیں. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر سوال اٹھایا جائے یا جو بندہ سوال اٹھاتا ہے وہ یہاں پر اس بندے کو اٹھا لیتے ہیں. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کنفیوژن ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, سارا کچھ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی گلہ شکوہ ہے تو اس سوال کا جواب دے دینا چاہیے. تو بہت آسان کام ہے. کیا یہ بندہ غدار ہے؟ نہیں, بالکل غدار نہیں ہے یار. دیکھو ایک عام آدمی ہے نا, اس کے ذہن میں اگر جو بھی سوال ہیں چاہے اپنے اداروں سے متعلق ہیں یا کسی سے بھی متعلق ہیں, ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو جو بتایا جاتا ہے ٹی وی پر یا سوشل میڈیا کے اوپر جو پرسیپشن بلڈ کی جاتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے ہی بیک اینڈ کے اوپر جو ہے نا وہ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا کویشچن میری نظر میں بالکل ٹھیک تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جب پہلے آپ مجھے ویڈیوز دکھاتے تھے یا ان کی فائلیں دکھاتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ قصور کیا, انہوں نے مسئلے مسائل کیے, سارا کچھ کیا, تو ان لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے. اور جب لائک ون گڈ مارننگ صبح اٹھ کے پتہ چلتا ہے کہ یار وہ لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں اور جن لوگوں کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا تھا کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں وہ غدار ہو گئے ہیں, تو دکھ اسی بات کا ہے کہ چیزوں کو بیٹھ کے تسلی کے ساتھ بات کو کمپلیٹ کر دینا چاہیے. اپارٹ فرام دیٹ کہ آپ کسی بندے کو اٹھا لیں اس کے اوپر, یہ مطلب یہ 70 یا 80 والی دہائی تو ہے نہیں ہے کہ جس میں آپ ایک بندے کو اٹھا لیں, ایک چکوال میں مقدمہ کر لیں, ایک سکھر میں لے جائیں, وہاں سے چھٹے تو اس کو پشاور لے جائیں, پشاور سے چھوڑیں تو کوئٹہ لے جائیں. تو ابھی تو معاملات اس قسم کے نہیں ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز انفارمیشن ود اے ون سنگل کلک جو ہے نا ایک فریکشن آف سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بس چیزوں کو بس اسی طرح ہی بلڈ اپ کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر جن لوگوں کے اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں, دیکھیں اگر وہ بلوچی ہے تو ہمارا پاکستانی ہے, اگر پنجابی ہے تو ہمارا پاکستانی ہے, اگر کوئی پٹھان ہے وہ ہمارا پاکستانی ہے, کوئی سندھی ہے تو وہ بھی ہمارا پاکستانی ہے, وہ کشمیری ہے تو بھی ہمارا ہی پاکستانی ہے, اگر وہ گلگت بلتستان کا بندہ ہے وہ بھی ہمارا پاکستانی ہے, اور سب کے سب برابر کے حقوق کے ساتھ پاکستان کے شہری ہیں. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے گی تو مطلب وہی بندہ آپ کے لیے پھر بعد میں جو ہے نا آپ اس کے اوپر پرچے ڈالیں گے, سارا کچھ ڈالیں گے, ٹھیک ہے, پھر انہی لوگوں کو پھر باہر کے لوگ جو ہیں یا باہر کی ایجنسیز ہیں وہ ہائر کر لیتی ہیں, وہ آپ کے خلاف لکھائیں گے, سارا کچھ لکھائیں گے. تو جس طرح ریاست ہے, ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, تو جب ماں ہی اپنے بچوں کا تحفظ نہ کر سکے اور ان کو گلے سے نہ لگائے تو پھر پرائے بندے کے ساتھ تو کوئی آپ کا وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پرائے لوگ جو ہیں وہ تو آپ کو استعمال ہی کریں گے. پھر اس کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے, کبھی ایک جیل کبھی دوسری جیل, کبھی ایک کورٹ کبھی دوسری کورٹ, کیا وجہ ہے اس کو اتنا ٹارچر کرنے کی؟ پیارے بھائی, اس کو ٹارچر کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے جو سوالات اٹھائے تھے وہ ویلڈ کویسچنز ہیں. جب آپ کے پاس سوال کا جواب دلیل کے ساتھ موجود نہیں ہوتا تو پھر آپ ڈنڈے سے جواب دیتے ہیں, تو اس کے اوپر ڈنڈا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ صریحاً غلط ہے. اس قسم کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. ابھی آپ اس کو دیکھیں, ایاز امیر کو دیکھیں, آپ صابر شاکر کو دیکھیں, آپ ارشد شریف کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اور بھی جتنے صحافی ہیں جن لوگوں نے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, چاہے کسی بھی پارٹی کے لیے ہوں. جب یہ دوسری سائڈ کو بھی دیکھا جائے اس میں بھی لوگ ایسے ہیں, کل وہ سوال اٹھاتے تھے ان کو گولیاں ماری جاتی تھیں, اب سار عالم تھا, حامد میر تھا, سارے تھے. تو ہر بندہ صحافی ہے, اپنی رائے اپنا پرسیپشن رکھتا ہے, ٹھیک ہے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, اس کا سوال کا جواب دیں, اس کو بٹھائیں, اس کے ساتھ بات کریں, ٹھیک ہے. ریاست کے لیے سارے کام کرتے ہیں, آپ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں, آپ بھی اسی طرح ہی ہیں, ہمارے اپنے پاکستان کے شہری ہیں. ہمارا آپس میں بس یہی ہے, ایک دوسرے کے لیے پیغام بھی یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے. ملک زمین کے ٹکڑے سے نہیں ہوتا, ملک انسانوں سے ہے. اگر اس ملک میں اگر انسان خوش ہیں, خوشحال ہیں, غریب کو مزدوری مل رہی ہے, کام کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, تو ہمارا پاکستان ترقی کر رہا ہے. اور اگر زمین کا ٹکڑا لاکھوں ایکڑ کا ٹکڑا ہو, بندہ اس میں کوئی بھی زندہ نہ ہو, یا مطلب اپنے معاشی مسائل کے میں پھنسا رہے, سب کچھ کر رہا ہے, اور غربت میں مارا جائے, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی عمران ریاض کو جو ہے رہا کر دیا گیا اور کچھ دن بعد پھر اس کو گرفتار کیا جائے گا. جی, سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اس کو ابھی تو انہوں نے وہ چھوڑ دیا ہے کچھ دنوں کے لیے, لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ کل پرسوں میں ایک اور کسی کا وہ پروگرام سن رہا تھا, اس میں کہہ رہے تھے کہ اس سے ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہے نا مقدمے اس کے اوپر انہوں نے قائم کرنے ہیں, کمیونسٹیات کا یا کچھ اس قسم کا. تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے ان کے لیے بھی, اور ان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے, اور جو باقی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو قلم کے ساتھ جو ہے نا جدوجہد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے. عمران ریاض کے لیے کوئی الفاظ؟
ڈٹے رہو پیارے بھائی، خوش رہو، آباد رہو، ٹھیک ہے، اور اللہ سے مانگ کے چلو، حق کے لیے چلو. اصل تو کلمہ یہی ہے کہ جہاد یہی ہے کہ اگر آپ کا حکمران ظالم ہے یا کچھ ہے تو اس کے خلاف کلمہ حق کہنا ہی جہاد ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، ٹھیک ہے. بس اللہ سے دعا مانگتے رہو اور اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے رہو. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں.